اور پی ٹی آئی بلے کے ساتھ میدان میں اترے گی یا نہیں، سب کی نظریں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی منتظر۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ آج ہی کیا جائے۔ 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کے کیس کا قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ کر دیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر علی گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل تک پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا تو خدشہ ہے کہ ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی معطل ہو چکی، انتخابات لڑیں گے۔ کل نامینیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے، اس لیے بہت بڑا خدشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ وہ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے۔ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی۔ آرٹیکل 62 اور 63 کی کوئی نااہلی نہیں ہے عمران خان صاحب کی، ان کی جو کنوکشن ہے اس میں سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے۔ الیکشن لڑیں گے لاہور، اسلام آباد اور میاوالی، لیکن ابھی دیکھتے شاید 2 سے لڑے یا 3 سے لڑے۔ ہم مستعفی ہونے کے مطالبے کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ الیکشن سر پر آ گئے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا اس وقت یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا۔ سربراہ پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے۔ وکیل رائے محمد علی کا کہنا ہے کہ سربراہ پی ٹی آئی کی کاغذات نامزدگی لیگل ٹیم اڈیالہ جیل لے کر گئی تھی۔ سربراہ پی ٹی آئی نے میاوالی، لاہور اور اسلام آباد سے کاغذات جمع کرانے کا اعلان کیا ہے۔ سرگودا میں کمشنر آفس پہ قائم آر او آفس میدان جنگ بن گیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار محسن شاہ نواز رانجھا کے ساتھیوں اور پی ٹی آئی کارکنوں کی آپس میں ہاتھا پائی، ایک دوسرے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما شفقت اوان ایڈوکیٹ ساتھیوں کے ہمراہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات وصول کرنے آئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار محسن شاہ نواز رانجھا کے حامیوں سے آمنا سامنا ہو گیا، بات گالم گلوچ سے شروع ہو کر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ محسن شاہ نواز رانجھا اپنے بھائی کے صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے کاغذات لینے آئے تھے۔ محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وکلا نے گالم گلوچ میں پہل کی۔ پی ٹی آئی وکلا کا کہنا ہے کہ گالم گلوچ نون لیگیوں نے شروع کی۔ تو الیکشن کا میدان سج گیا، امیدواروں نے حلقے چن لیے ہیں۔ نواز شریف لاہور اور مانسہرہ سے میدان میں اتریں گے۔ شہباز شریف نے لاہور کے ساتھ کراچی کا بھی انتخاب کر لیا۔ مریم نواز بھی کراچی، بلاول لاڑکانہ فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آصف زرداری نواب شاہ سے اکھاڑے میں اتریں گے۔ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی بھی گھر گھر جا کر ووٹ مانگیں گے۔ انتخابات 2024 کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا آج دوسرا دن۔ کئی بڑے کھلاڑی دنگل میں اترنے کے لیے تیار۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے حلقوں کا چناؤ کر لیا۔ نواز شریف نے لاہور کے NA 130 اور NA 15 مانسہرہ سے کاغذات حاصل کر لیے۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے لاہور NA 123 اور کراچی NA 242 سے کاغذات وصول کیے۔ حمزہ شہباز NA 118 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ مریم نواز نے NA 119 اور NA 237 کراچی سے کاغذات لیے۔ جڑاوالا NA 96 سے طلال چودھری نے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ سابق صدر آصف زرداری NA 207 نواب شاہ سے اکھاڑے میں اتریں گے۔ بلاول بھٹو لاڑکانہ سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ خورشید شاہ نے NA 201 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ فیصل کریم کنڈی NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان سے میدان میں اتریں گے۔ GDA رہنما سائرہ بانو NA 210 اور شہریار مہر نے NA 193 پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی 3 حلقوں لاہور، میاوالی اور اسلام آباد سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر علی گوہر NA 10 بنیر اور PK 25 سے میدان میں اتریں گے۔ سردار لطیف کھوسا نے لاہور کے حلقہ NA 122 اور سلمان اکرم راجہ نے NA 128 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ چودھری پرویز الہی گجرات، منڈی بہاؤدین تلا گنج سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن لڑیں گے۔
چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی حلقہ 260 اور صوبائی اسمبلی 32 سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین NA 155 لودھرا اور علیم خان NA 119 لاہور سے قسمت آزمائیں گے۔ شیخ رشید راولپنڈی کے حلقے NA 56 اور 57 سے انتخابی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے NA 47 اور 48 کے لیے بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ PP رہنما نوید قمر نے NA 221 ٹنڈو محمد خان سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ خرم شیر زمان نے کراچی کے حلقہ NA 241 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ JUI، MQM، نون لیگ اور باپ پارٹی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو مراسلے لکھ دیے۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق NA 128 کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سنجے ساتوانی سے۔ جی سنجے بتائیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے لاہور کے حلقے NA 128 کے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک رہنما نے RO آفس سے یہ کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ بلاول کے نام سے کاغذات کی نامزدگی جمع کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ سے مشروط ہے کہ بلاول کو لاہور سے ٹکٹ دی جاتی ہے یا نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو پارٹی رہنماؤں کی جانب سے لاہور سے الیکشن لڑنے کی درخواست کی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے لاہور سے کاغذات نامزدگی ٹھیک ہے سنجے، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر نوجوان کے قتل پر 3 ڈاکو شہریوں نے مار ڈالے۔ اورنگی ٹاؤن قذافی چوک کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر شہری شہروز جاں بحق ہو گیا۔ فرار ہوتے تینوں ڈاکوؤں کو شہریوں نے پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ مسجد میں بیٹھا ہوا میں، لائٹ تھی نہیں، اندھیرا تھا، میں نے آگے پتہ کرا، بولو تمہارے بچے کو کچھ ہو گیا۔ چھوٹے والے سے لے لیے تھے پیسے، یہ باہر کھڑا تھا، بتا رہے کہ اس نے پکڑ لیا ایک کو، تو مگر یہ 3 تھے، دونوں نے گولیاں ماری اس کو، اور تینوں کے پاس پسٹل تھے۔ میرا بہن جی بچہ تھا، یہ گلیوں میں نہیں چھوڑ رہے، گلی میں 20 موبائل ایک ساتھ لے آتے ہیں آگے لڑکے۔ میں تو اس کے نسل کو بھی ماروں گا ان کے۔ وہ 3 دفعہ ہو چکی ہے میری دکان پہ، برابر دوست کو مار دیا، پولیس آتی ہے، ہم لوگوں کو تنگ کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی، ڈکیتوں کو نہیں پکڑتی ہے۔ صرف وادی علاقے میں جو بیٹھے ہوئے ان کی چیکنگیں ہو رہی ہیں، ڈکیت کھلا روڈ پہ مار بھی جا رہے ہیں اور لوٹا بھی جا رہا ہے۔ شہروز بولتا تھا کہ آپ مجھے مار دیں، کچھ بھی کریں، پر میں چھوڑوں گا نہیں، اب ڈکیت کو پکڑوں گا۔ بولے یار تنگ آئیے، روز دکان پہ آتے ہیں، روز ڈکیتی، شہریوں کی جانب سے کیا کہا گیا یہ آپ نے سنا۔ سلمان لودھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ سلمان، کیا واقعہ ہے یہ؟ دیکھیں، اورنگی ٹاؤن 1 نمبر کا یہ علاقہ ہے، باجرے کی اور چارہ فروخت کرنے کی دکانیں، اوپر ہی ان کی رہائش ہے۔ متاثر افراد کہتے ہیں کہ ان کی دکان پر کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، گزشتہ ماہ 3 سے زائد وارداتیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ تنگ آ چکے تھے اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈکیتی کی وارداتوں کے بعد اب ڈکیت آئیں گے تو ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کچھ کیا شہروز نامی نوجوان نے، اور وہ ڈکیتوں کی فائرنگ سے موقع پر انتقال کر گیا۔ سلمان، یہ واقعہ تو تھوڑا ہمیں معلوم ہو گیا، یہ بتائیے کہ شہریوں نے ایسے کیسے تشدد کیا کہ وہ ہلاک ہو گئے جو دہشت گرد تھے؟ دیکھیں، اطراف کی جو دکاندار ہیں یہ شہریوں کا غصہ تھا۔ فائرنگ جب انہوں نے سنی ہے تو راہ چلتے لوگوں نے نہیں بلکہ اطراف کی دکاندار کے لوگوں نے فوری طور پر رسپونڈ کیا اور انہوں نے تینوں ڈکیتوں کو موقع پر پکڑ لیا، اور ان کے پاس سے 3 ہتھیار بھی ملے تھے۔ ایک ہتھیار تو مقتول کے والد کے پاس ہے، لیکن 2 ہتھیار مشتعل افراد اپنے ساتھ ہی کوئی نامعلوم افراد لے گئے۔ لوگ جو دکاندار ہیں وہ پریشان ہو گئے ڈکیتی کے وارداتوں نے، اور اطراف کی دکانداروں نے فوری طور پر رسپونڈ کر کے ڈاکوؤں کو وہاں سے فرار ہونے نہیں دیا، بلکہ ان پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان کو عباسی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن اسپتال حکام یہ کہتے ہیں کہ وہ پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے۔ تینوں پر بدترین تشدد سے یہ اب انتقال کر گئے۔ متاثر افراد یہ بھی کہتے ہیں جب ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے تو پولیس الٹا ڈاکوؤں کو پکڑنے کے بجائے انہی کو پریشان کرتی ہے، تو اب انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈکیتوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو سلمان، ڈاکوؤں کی شناخت ہو سکی ہے؟ پولیس کے پاس ریکارڈ تھا ان کا؟ دیکھیں، ابھی سرجانی ان کی لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی ہیں۔ پولیس وہ ڈیوائس لے کے آ رہی ہے جس سے ان کے تھمب امپریشن سے ان کی شناخت کا عمل کیا جا سکے۔ اب تک ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس کو صرف ایک ہی ویپن جو ان کے مقتول کے والد بتا رہے ہیں وہی وہاں سے ملا ہے۔ پولیس کو مزید کوئی ویپن بھی نہیں ملے۔ ان تینوں جو مبینہ ڈکیت جو مارے گئے ہیں ان کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے، ان کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی تینوں کی۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔
بلوچستان سے آئے مظاہرین نے نہیں، مقامی عناصر نے احتجاج میں شریک ہو کر بدمزگی پیدا کی، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین میں کلیش ہوا۔ شواہد موجود ہیں، اس لیے پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کیا۔ وفاقی وزراء کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے کہا مظاہرین سے کہا تھا F9 یا H9 میدان میں چلے جائیں، لیکن مظاہرین نے مشورہ نہیں مانا۔ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی۔ شواہد بھی موجود ہیں کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا۔ تمام عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا، تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ہم رہا کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے۔ پرامن احتجاج تو یہ 23 دنوں سے، اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شہید ماں بے نظیر بھٹو کی یاد میں نظم سن کر رو پڑے۔ حیدرآباد میں ایاز میلوں میں شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نظم شروع ہوئی تو بلاول آنسو روک نہ پائے۔ میں آئی تھی اور خود ہی سپنا بن بیٹھی، وہ سپنا تھی، وہ سپنا ہے، وہ سپنا اپنا سپنا ہے۔ تم اس کے بھیجے میں بزدل ایک گولی مار تو سکتے ہو، اس بھیجے میں ان سپنوں کو تم گولی مار نہیں سکتے۔ تم ایک عورت سے ڈرتے ہو، تم ان سپنوں کی سندر سی سب تعبیروں سے ڈرتے ہو، تم خوف کے مارے مر گئے ہو، وہ سپنا آج بھی زندہ ہے، وہ سپنا آج بھی زندہ ہے۔ میڈیا کی آزادی طلب کرنا تشویشناک ہے، اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی لگانا حیران کن ہے۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی عوام کو حق معلومات سے محروم رکھنا ہے، میڈیا کو غیر اعلانیہ سینسرشپ اور کوریج پر پابندی کا سامنا ہے، من پسند مواد کی تشہیر پر زور دیا جا رہا ہے، پیمرا اور دیگر اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھا کر خوف کی فضا پیدا کی گئی۔ ان اقدامات کا مقصد میڈیا کی آزادی طلب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، گھٹن زدہ ماحول میں عدلیہ ریلیف کا واحد دروازہ ہے۔ تینوں صحافتی تنظیموں نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے میڈیا کو درپیش صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ آزادی اظہار رائے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے، آزادی اظہار رائے کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔